چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک آیت کی تفسیر بتائیں گے، فسر کریں گے ایک آیت، چھوٹی سی آیت کو۔ آف کورس میرے ہاتھ میں موبائل ہے، آیت ہے، اور ایک آیت کو بتائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام بتانے آئے کہ تم نے کیا کیا، میری بات کیوں نہ سنی، تم نے اپنے آپ پہ ظلم کر دیا۔ انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے کیا بتایا اس کے بارے میں جو ایک گائے کا بچڑا تھا۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے خدا سے توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر، عند بارئکم فتاب علیکم فاتقوا اللہ، فتاب علیکم انہ تواب الرحیم، انہ تواب الرحیم، کیونکہ وہ معاف کرنے والا مالک ہے۔ اپنے آپ پر صبر کرو، اپنے آپ کو پکڑو، ٹھیک ہے۔ بارئکم دا کریٹر ہے، خدا کے لیے، اپنے خدا کے آگے اپنے آپ کو یعنی کہ صبر مند رکھو کہ اس کا حکم ہوا۔ ایسے بہت سے انبیاء کو ایسے جب بولا جاتا تھا تو پوری دنیا بھڑک پڑتی تھی، جو لوگ ہوتے تھے نا، قوم ہوتے تھے، وہ بھڑک پڑتے تھے، کہتے تھے یہ جھوٹا ہے، تو انہوں نے کہتے ہیں تم نے مجھ پہ نہیں اپنے آپ پہ ظلم کر دیا، یہ کہہ کے کہ میں خدا کا پیغام لے کے آیا تھا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اپنے آپ پہ صبر رکھو اور اپنے آپ کو اقتلو کا مطلب ہی ختم کر دو، فقتلو انفسکم، فقتلو کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک چھوٹی سی بات کے لیے اللہ نے کہا کہ میری بات کیوں نہیں سنی، کہ اپنے آپ کو مار دو اور صبر کرو، کہ وہ اچھا کرتا ہے نا۔ تو آپ یہ خیال کرو کہ ابھی جو لوگ ہوتے ہیں نا، استغفر اللہ، صدق اللہ العظیم، چلیں یہ آیت میں نے بتایا، ابھی میں بتاتی ہوں۔ جو لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتی، میں مفتی نہیں ہوں، میں متوع نہیں ہوں، میں کوئی عظمت عورت نہیں ہوں، میں بہت ہی عام سی فاشا سی عورت ہوں۔ فاشا یہ نہیں کہ جو پردہ نہیں کرتی، یعنی کہ ایسے پردہ میں کبھی کوئی نہیں مجھ کو دیکھا کہ میں نے ایسا پردہ کیا ہو، کرتی تھی حادثے سے پہلے، ابھی گھٹن ہوتی ہے، یہاں بھاگ جاتی ہوں، وہاں بھاگ جاتی ہوں، بچے کے لیے کام، پوری دنیا اوپر نیچے ہو گئی میری، ٹھیک ہے۔ تو بس جو ہوتا ہے کرتی ہوں، جو نہیں ہوتا میں نہیں کر سکتی، بہت تھک چکی ہوں۔ چلیں بھی بتاتی ہوں کہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں نا بار بار، اللہ بہت بڑا ہے، میں دل چاہ رہا ہے اس عورت کے پاس جانے کو، میں دل چاہ رہا ہے میں یہ کر لوں، میں دل چاہ رہا ہے، نہیں اللہ معاف کرنے والا اللہ، ان اللہ غفور رحیم، تو اس ٹائم پہ لے کے آتے ہیں نا، یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ تیرے لیے اللہ غفور رحیم کیسے اس وقت ہو گیا جب یہ چھوٹی سی بات کے لیے کہہ رہا ہے کہ اقتلوا انفسکم، اب تو کو مار دو، تو اللہ کا حکم آئے نا تو ایسے دائیں بائیں نہیں کر،
تو کیسے ایسے کر رہا ہے کہ بار بار گناہ، بار بار غلطی. اگر بیوی بچے سے بولا ہوا ہے، بچے سے پیار کر رہا ہے، بیوی پہ چیخ رہا ہے، پھر آ کے چیخے گا، اگلے دن بھی آ کے چیخے گا. بدتمیزیاں کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، پھر دل چاہ رہا ہے بیچاروں کا. پھر کیسے ہوتا ہے؟ پھر تمہاری سزا کیا ہے؟ پتہ ہے کیا سزا ہے؟ سورۃ النساء پڑھ لے کہ شادی شدہ عورت ہو، اس نے غلطی کی تو اس کو قطر تو کوڑے پڑتے ہیں جب تو اس کی جان نہ نکل جائے. اور کنوارا ہے تو 80 کوڑے پڑیں گے. اگر بچ گیا تو کر لے شادی پھٹے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ. پورا جسم لیب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. اس کے بعد وہ شادی کرے. کیا کرے گا شادی؟ کہ اس نے گناہ کیا، اس کی سزا اس کو ملے گی. کیسے اس ملک میں ایسے زنا کاری کے راستہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر آدمی چلا جائے واپس کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. اس کو ایک پہ ایک لڑکیاں پروستے رہیں گے، نیپالیاں، پوری کی پوری عورتیں جہاں جائیں گے ریسٹورینٹ میں خراب ملیں گی، ہوٹلوں میں خراب ملیں گی. ہاسپٹل میں چلے گئے، ایڈمٹ ہو گئے، ادھر اچھی طرح سے چڑھیں گے. بیوی بچے چلے گئے. پر یہ نہ سمجھنا کہ وہ اکیلا سویا ہوا ہے. وہ اکیلا نہیں سویا ہوا، فری میں. کیسے ایسے کرتے؟ وہ کام کے لیے آئی ہیں. اب میں نے یہ نہیں کہا کہ صحیح عورتوں کا بھی نا تیزاب ڈال دو تو باتھ روم میں، تو صحیح عورتوں کا بھی سب کچھ خراب کر دو، وہ چلنے لائق نہ ہو. جس کا اسی کا خراب کر. جو گناہ کر رہا ہے اس کو ہی سزا دے. یہ نہیں کہ ہم سارے مر جائیں پیچھے ایک رنڈی کے. مرنا تو اسی کو پھانسی لگا. دنیا صرف 2 دن کی. پھر سے میں کل بولا، آج بولا. صحیح ہے. اس سے بھی مرنا ہے نا، اس نے 100 بندے نہیں دیکھنا اس کی موت. یہ نہ کہ وہ ہنسے. میں سب سے کہہ رہی ہوں جو مسئول ہیں، جو سی آئی ڈی، گورنر امن، جو سیکیورٹی ہیں، جو گورنر ہیں، جن کی اولادیں ہیں، موت بچوں کو آ گئی ہے. سوئے بہت سے لوگ سو ہی گئے، اٹھے ہی. بڈھے بھی، بچے بھی، اور مڈل کے بھی. مڈل کے یعنی 25 سال 30 سال کے بھی گزر گئے. صحیح ہے. خوف میں اگر نہیں جی سکتے نا تو اس کا کیا حل کریں؟ اچھا تمہیں جن جنان سے ڈر لگتا ہے. اچھا تمہیں ڈر لگتا ہے کہ میں نے کسی نے جادو کر دیا اور جادوگر نہیں اسے جادو کر دیا. صحیح ہے. تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کیا چیز ہے؟ وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. تمہیں سانپ سے ڈر لگتا ہے، تمہیں بچھوؤں سے ڈر، تمہیں اللہ سے نہیں ڈر لگتا؟ تمہیں جنوں سے ڈر لگتا ہے، ہائے یہ جن گھس گیا، یہ کیا کیا کر رہا ہے. اللہ کتنا خطرناک ہے. صحیح ہے. قبر کتنی خطرناک ہوگی جب یہ اندھیرا کھلے گا. پوری دنیا دیکھے گی نا. ابھی تو ماشاءاللہ جب کہتے ہیں کہ آنے والا ٹائم ہے تو دیواریں لوہے باتیں کریں گے. اگر یہ بندہ گزرا ہے نا ادھر سے، شہود نہیں ہے، تو یہ شہود بنے گی قیامت کے دن. یہ شہود ہوں گے، پتھر بات کرے گی کہ ایسے سے چلتی رہی. مجھے شہودوں کی ضرورت نہیں ہے، گندے پھٹے ہوئے، چگلے ہوئے، پگھلے ہوئے، بیماریوں والے. یہ شہود بنے گے میری چٹانیں، یہ پتھر. ٹھیک ہے. اگر بھلے دنیا میں اگر صحیح آدمی نہیں رہا نا کوئی بھی کہ میرا ساتھ دے، کہ بولے کہ عورت صحیح ہے، پھر زمین ساتھ دے گی میرا. یہ درخت، یہ پودے، یہ مٹی. مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. اس کا خوف، اس کا خوف، ہیلی کاپٹر، کسی کا خوف نہیں ہے. ابھی ختم. جب سے میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ ہنستے ہنستے گیا، وہ لاش بن کے آیا، ختم میری دنیا. پہلے میں ڈرتی تھی کیونکہ میں آس پاس رنڈیاں رہتی تھیں. گشتوں کے بیچ میں میرا گھر تھا، کیونکہ سستا تھا اس لیے میں ہلی نہیں. نہیں پتہ تھا کہ کیا مسئلہ ہو جائے گا. میرے بیٹے کے پر بھی ایسے آتے تھے، گاڑیاں روکتے تھے، آ جا عورتیں، آ جا، میں تجھے یہاں چھوڑ دیتی ہوں، وہاں چھوڑ دیتی ہوں. پڑی میں پروسا نہیں ہوتی تھی. بہت چہرے بدل کے آتے ہیں، بہت لمبی ان کی ٹیم ہے. بڈھیاں جوان ایسے رنڈیاں روتی ہیں، رنڈی رونیاں روتی ہیں کہ یہ آ جا، ہمیں پیسے چاہیے، کچھ بول، کچھ ہے تیرے پاس ہمیں دے دے، پٹرول چاہیے، یہ چاہیے. باہر کے لوگ ہیں، ہمارے کرایہ نہیں ہے.
मैं बेटे को रोक के अच्छे खासा घंटा बातें करते थे। जब मैं निकलती थी ना बाहर घर से, मुंह मैंने दरवाजे से बाहर निकाला तो मुझे पता तू कहाँ से, वो भाग जाती थी मुझे देख के, ऐसा बन जा कोबरा, तू छोड़ूंगी नहीं। मेरे बच्चे को दोबारा रोका ना, कोई भी यहाँ पर औरत रोका मेरे बच्चे को तो देख। तो ऐसे ध्यान रखा है, बच्चों को ध्यान ऐसे रखा जैसे लड़कियाँ, ऐसे पाला मैंने। बस एक हरामज़ादा आया, लेके गया, वापस लेके नहीं आया। लाया तो बच्चे को लाश नहीं पता उसको किसका कीमा बनाया, क्योंकि मैं तो जंग में रहती हूँ हमेशा। बच्चे का कीमा बनाया है, बच्चे को अच्छी तरह इसके एक हड्डियाँ फसली तोड़ के फेंक दिए, गाड़ी स्कूटर सब कुछ। ये बताया कि इसने गुस्से में ठोक दिया। अब कोई तो पता लगा नहीं सकता। पता किया वहाँ पर कैमरे होते थे, वो कैमरे सब निकाल दिए। और मैं जानती हूँ मेरा बच्चा इतना खुश मिजाज है, वो हर सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह करने वाला। न जाने अभी उसको इससे कीमा बना के फेंक दिया। उसको लाश 7 साल हो गए इस तरह पड़ा, नहीं जानती किसने और किस गंदी नीयत से किया। यहाँ पर बहुत सांप है, बहुत छोटे छोटे लड़के आप देखिए कि गुजरा, वो नहीं, वो दहशत रखता है कि आपको घर को उड़ा दे, हादसे में ले आए, औरत को मोहताज कर दे ताकि होटल में आ जाए, बेकारन बन जाए। मैं वो तुझे किससे कह दिया पागल कुत्ते कि तू मेरे बेटे को हादसे में ले आएगा, मार देगा तो मैं होटल में, मैं तुझे कब्र में ना डाल दूँगी। कौन सा दुनिया का तख्ता मुझे होटल में लेके आएगा। इतने जलील लोग हैं पता है। जब हादसा हो गया तो मेरे पास नौकरानियाँ थी, वो आके कहती मामा अब तेरे पास क्या बच गया, जा होटल में जा, गाड़ियों में जा, चढ़। मैं क्यों चढ़ूँ? नहीं, कहते जा ना, खुश रहे। इतना मुझे गुस्सा, जूती ऐसे मारूँ ना उसके मुंह पे तो मुंह फाड़ दूँ। ऐसी होती हैं ये इंडियन रंडियाँ। यहाँ पर रंडियाँ होती हैं ना इंडियन, बच्चे मर गए एकदम फ्रेश रहती हैं। जाओ करो, ये नहीं कि कोई सबक ले कि औरत कैसी है, ये दोबारा इंडियन औरत ना आए इधर। और इंडियन देखो, तलाश करो, तहकीक करो, औरतें ऐसी हैं। फिर तुम्हारे अरबी भी तो मारे जाएंगे। पूरी इंडियन ने तो शादी की भी, क्यों मर रहे हैं? किसी की कोई भी इंडियन का शोर जिंदा नहीं, क्यों मर रही? मेरा शोर इतना बुढ़ा है माशाल्लाह, 80 साल का। जब भी बीमारी आती है रात को एक हाथ उठाती है बस तहज्जुद में, फिर जिंदा हो जाती है। मरने वाला होता है फिर तहज्जुद पढ़ती, फिर जिंदा हो जाती है। ऐसे उसको 80 साल का कर दिया मैं। मेरे पास कुछ है ही नहीं उसके सिवाय, एक ही बुढ़ा सा आदमी। मैं वो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जवान होता, पता नहीं कितनी देखती मैं, क्या क्या देखती। उसने मुझे सब कुछ सिखाया, नमाज़ें टाइम पे उठे कर, रोज़े रखे कर, नमाज़ें पढ़े कर, ऐसे करे कर, वैसे करे। बस बच्चों की तरह तालीम दी उसने मुझको। अभी वो बच्चा बन चुका छोटा सा। अभी यहाँ के लोग ही ना तो क्या आँखें फाड़ के इनकी पता कहाँ मैं डालूँ। किसी औरत को ऐसी गंदी नज़र से देख के बता, जो गंदी है तो उसके पास जा, जैसा नहीं करती नहीं कहती तो उसे समझने की कोशिश भी मत कर। सच्ची से अल्लाह से ना फरियाद होती है, ऐसे आदमी है ना तो मैं कत्ल करके मैं कहूँ कि मैंने कभी हजत की, तुझसे तो साफ़ नहीं होगा मुल्क। कुत्ते आदमी एक गंदी मछली की तालाब गंदा कर दी थी, तुझसे तो कुत्ते साफ़ नहीं होंगे। न जाने क्या क्या जादू करती, कितनी औरतों को बेघर कर दिया, कितनी औरतें पिट रही हैं। और मैंने सारी औरतों को जो देखा ना हॉस्पिटल में, जो जैसे मेरा बच्चा, मैंने बोला सारी औरतें नहीं थी। सच्ची से जानमाज़ जो हाथ में कुरान पाक लेके वो हाथ से देखने आई अपने बेटों को, लाशें देखने आई पड़ी हुई कि वो अभी कभी ज़िंदगी में हिल नहीं सकते। फिर गुस्सा चढ़ा। और जहाँ पर मैं गई थी ना रिहैबिलिटेशन में, वहाँ पर तो मुझे यकीन नहीं हो गया सारा। इतने सदक़े करते हैं लोग, देने वाले, नमाजी। मैं पर उनको ये हमारी सज़ा है, इस मुल्क में हम जैसे लोगों की सज़ा है। मुझे पता चल गया, पर यकीन हो गया, ये तहकीक करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। मैं पर मेरे जैसे लोगों की सज़ा है ये सारी। जो देखूँ बंदा अच्छा हो, मर्द भी कमरे में बैठा हुआ है,
کھانا ہے نہیں ہے، باپ کا خیال رکھ رہا ہے. ہائے اللہ کیا کیا بتائیں. یعنی کہ الحمدللہ یہ ہے بس. جو بولا اس کے بعد میں آخر میں یہ بولنا، پہلے میں یہ بولنا، یہ تیری عبادت ہوگی. الحمدللہ صحیح ہے. اللہ حافظ. پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی بات کے ساتھ، نئی ٹاپک کے ساتھ. تک اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا. ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے دشمن تو کچھ ہی میں ہم جیسے لوگ تو کسی کو پسند ہی نہیں آئیں گے. ہائے اللہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ. چلو اللہ حافظ. پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.